پروگرام ہے تو وہ میڈیا کمپین کی وجہ سے ہی کامیاب ہوتا ہے. تو اس میں اگین میں دوبارہ سے ذیشان امتیاز بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی میکسیمم انرجی جو ہے وہ پٹ کی اور میڈیا کا ہر ایک میسیج اور جتنے بھی اس میں پارٹیسپینٹ آئے ہیں ان لوگوں کو بہتر سے بہتر مینیج کیا تاکہ کسی کو بھی پرابلم نہ ہو سکے شو کو جو ہے وہ جوائن کرنے میں. تو بہت شکریہ, تھینک یو. نیکسٹ میں انوائٹ کروں گا نوید شیخ صاحب کو کہ کائنڈلی وہ اسٹیج پہ آئیں. تو میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بھرپور تالیوں میں شیخ صاحب کو ویلکم کریں. تو ویلکم ٹو نوید شیخ صاحب. میں چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا جو بول رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کی میڈیا کمپین بہت اعلیٰ تھی اور اگر اسی طریقے سے آپ کمپین کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کے ایونٹس بہت اعلیٰ ہوں گے اور یہ سب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ببر شیخ زندہ باد, شیخ نوید صاحب زندہ باد, گجرانوالہ زندہ باد, پاکستان زندہ باد. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہنا چاہوں گا کہ کافی کچھ جو میں نے ڈسکس کرنا تھا وہ حنزلہ بھائی ماشاءاللہ ڈسکس کر چکی ہیں, تو میں کچھ باتیں وہاں سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں, برڈس کو بریڈ کروانا, ان کے ہیلتھ, ان کے مینٹیننس, ان کی کیپنگ, تقریباً اب سب کو اس کا نو ہاؤ ہو چکا ہے. کچھ لوگوں نے پڑھ کر, کچھ لوگوں نے پریکٹیکل غلطیاں کر کے. جو سب کا ایک کامن مسئلہ آتا ہے نا, یا جو ایک ڈر ہوتا ہے, اور یہ ہونا نہیں چاہیے بطور مسلمان, وہ ہے کہ ہم نے اس برڈ کو بالآخر بیچنا کدھر ہے. آج میں اگر ایک مشہور بندے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, ساری گاٹ تو یہ لے جائے گا, میرا تو برڈ رہ جائے گا, اس کے تو سارے برڈ بکیں گے. یاد رکھنا, مرنے دم تک ہر بندے کو اس کا رزق جو آپ کی نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. نہ ہی آپ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں, نہ ہی اس سے آپ کو کم دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہے, لیکن اس رزق کو بڑھانے میں یا اس رزق میں کمی میں اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ رزق میں اضافہ کرنا ہو تو کون کون سے اعمال کرنے چاہیے. اپنا جائزہ, آج میں ذرا برڈ سے ہٹ کر ایک مجموعی بات کرنا پسند کروں گا کیونکہ اس کا فائدہ سب کو ہے. آج ہم اپنے ذات کو دیکھیں, میں نوید شیخ بھی, کیا ہم فرشتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چیزیں 100/100 ہمیں ملیں, لیکن کیا ہمارے عملی کردار میں وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا کو مخلص ہیں, انسانوں کے ساتھ تو دور کی بات ہے. باقی میں آنا چاہوں گا کہ لو برڈ بیچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آج کے دور میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے کے لو برڈ خرید لیتے ہیں اور چھپ کے لگاتے ہیں اپنے گھروں میں, اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ میرے پاس گوہک فوراً آئے. بھائی اگر آپ نے اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا, آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ لگایا نہیں, کسی کو دکھایا نہیں, تو کسی کو خواب تو نہیں نا کہ آپ نے اتنے سارے جوڑے لگائے ہوئے. تو مارکیٹنگ کریں, مارکیٹنگ کے مختلف طریقے ہیں. اب حنزلہ بھائی نے ایک بات کی تھی, میں اس کو ذرا وہاں سے ایڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ریڈ آئی برڈ ہماری کمزوری ہے اور یہ پسندیدہ ایک چیز ہے. اس کی وجہ اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنز ہیں. نمبر 1, اس پہ ماسکنگ نہیں آتی. آپ کو کسی کو تقریر سنانی نہیں پڑتی کہ فلانی کا لائن ہے, ادھر کا بلڈ لائن ہے, یہ ہے وہ ہے. جو سامنے دکھتا ہے وہ برڈ سامنے ہے, ٹھیک ہے. سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, اس حساب سے 1000 اوپر نیچے کم ہو سکتا ہے, لیکن اس برڈ کو بیچنے کے لیے آپ کا چوکیدار بھی مارکیٹ چلا جائے, آپ خود پوسٹ لگائیں, تو اس برڈ کو بیچنے میں کوئی دشواری آپ کو نہیں ہوگی. اس میں آپ کا البائنو ریڈ آئی شامل ہے, کریمینو شامل ہے, وائلٹ پیل فیلو شامل ہے, گرین پیل فیلو شامل ہے, پار بلو پیل فیلو شامل ہے. پیل فیلوز کو اپلائنز میں مرج کر دیں, گرین اپلائن پیل فیلو, بلو اپلائن پیل فیلو, پار بلو اپلائن پیل فیلو, ان میں کبھی ماسکنگ نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, ان برڈز کو بریڈ کروانے کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں سے کوئی 8 میں سے 8 بچے نہیں نکلتے. انڈے مادی لے کرتی ہے 6 5, بالآخر سیلف ہونے تک 2 بچے آتے ہیں 3 بچے آتے ہیں. اس میں موٹیلٹی ریٹ ہائی ہے. نمبر 3, اکنامیکل ہے. البائنو ریڈ آئی ایک وقت تھا, یعنی دیکھو ہر چیز میں اتراؤ چتراؤ, یعنی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. ایک وقت تھا یہ برڈ 8000 کا تھا,
پھر 12,000 پہ گیا. میں اب 2009 سے بات کر رہا ہوں. ایک وقت اس نے 4,000 روپے کا بھی رخ دیکھا ہے. اور ایز اے پاکستانی پاکستان میں رہتے وقت جب چیز اوپر جا رہی ہوتی ہے نا سب اس کے پیچھے جاتے ہیں. جیسے اس کے ریٹ میں کوئی تھوڑی بہت کمی آئے, میں نے وہ دن بھی دیکھے ہوئے کہ جب البائنو ریڈ آئی 4,000 کا بکتا تھا, اس وقت اس کو کوئی لیتا نہیں تھا. اب وہی البائنو ریڈ آئی 15,000 روپے سے اوپر ہے آج کل. یہ جو بھی ریٹ چل رہا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ایڈوانس پیمنٹس دے رہی ہیں. تو بھیڑ چال کے بجائے آپ ایک خود ویژن رکھیں کہ آپ کا گھر دیکھو. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو بندہ لو برڈ یہاں پہ بریڈ کروا کر اس کو بیچتا, ذرا ہاتھوں پر کرے. جو سیکنڈری سورس آف انکم پہ لو برڈ بریڈ کروا کر اس کو بیچتے, ذرا ہاتھ اونچا کریں, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تقریباً سب. تو تقریباً سب. اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. جو بزنس مین ہے نا وہ ملٹیپل بزنسز میں لگاتا ہے. اور لو برڈ وہ پرندہ ہے جس کو آج تک کوئی اور پرندہ کمپیٹ نہیں کر سکا. میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا آج ہم سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو لو برڈز کی وجہ سے. ایگریکلچر تو ایک چیز ہے ٹھیک, لیکن لو برڈز, آج نیو انویسٹر آ رہا ہے لو برڈز کی وجہ سے. اس میں بھی ملٹیپل ریزنز ہیں. جو بچڑی کر رہا ہے اس میں بچپن سے میل فیمیل کی پہچان ہو جاتی ہے, ڈیلیکٹ ہے, اس کی بریڈ بہت فاسٹ آتی ہے. اب اس کے مقابلے میں لو برڈ کو دیکھیں, جو ٹائم سپین ہوتا ہے بجریگر کو جلدی بریڈ کرنے میں 4-5 مہینے کا بھی جوڑا بریڈ کر جاتا ہے, 6 مہینے کا بھی. لو برڈ میں 8 مہینے میں تھوڑے نخرے کرے گا, انفرٹیلٹی زیادہ ایشوز آئیں گے. 9 مہینے میں اس سے بہتر, 10 مہینے میں اس سے بہتر, 12 مہینے کے بعد بریڈ کروائیں بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اس میں میل فیمیل ایزیلی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی. بہت بڑے بڑے کھلاڑی دھوکہ کھا جاتی ہیں. ایک برڈ کو سمجھ رہے ہوتی ہیں نر ہے, 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے مادی ہے. اس لیے ہم لو برڈز کے جو ہے نا ہم ڈی این اے وغیرہ کرواتے ہیں. تو لو برڈز کو نہ ہی کوئی آج تک ہرا سکے. لوگ بے شمار طبقے کے لوگ ہیں, چاہے وہ آج میں ذرا کھل کے ذرا کچھ, آج حنزلہ بھائی نے بھی کھل کے, میں نے کہا آج کھل کے. ایک وقت تھا پاکستان میں ٹرینڈ تھا بولنے والا طوطا, گرین پیرٹ, یہ رنگ نیک, یہ را, گرے پیرٹ. پھر لو برڈز وجود میں آئے. لو برڈز کے اندر بہت سارے دوست احباب کی محنت ہے, پاکستان کے مختلف شہروں کی سوسائٹیز کی محنت ہے, 1-2 بندوں کی نہیں. اس میں ایک میوچل ہے. لیکن جب سے یہ چیزیں آسان ہوئی ہیں نا, عوام کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. جو لوگ یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ اس میں گھس آئے تو کام فلاپ ہوگا, سی این جی والا کام ہو جائے گا. آپ کی سوچ ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی, ان میں سے مسلم ممالک کی بات کریں تو ایک پاکستان ہے. پاکستان کے اندر جس سپیڈ کے ساتھ لوگ ایگریکلچر میں آ رہے ہیں یہ دنیا کا مقابلہ کرے گی. ہمارے پاس یہاں پہ 4 سیزنز ہیں. کئی ممالک کے اندر, انگلینڈ کی مثال لے لیں, گریش ویدر ہوتا ہے, ٹھنڈا. ہمارا پاکستان کا پرندہ مختلف ریجنز میں جا کر سروائیو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح ہم, اب میں کہتا ہوں BVA کا شو لے لو. دیکھو میں انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوں لیکن انگریزوں کا غلام نہیں. یا وہ ایک چیز ہے نا, یہاں پہ ہم پسند کرتی ہیں ذرا گورے رنگ کو, ہم فدا ہو جاتی ہیں. ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لیا, ان کو اپنے سر پہ سوار کر لیا. میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا ہم انگریزوں کی جو ہے نا عبادت کرنی شروع کر دیتے فیس بک کے اوپر, ان کے کامنٹس لکھ کے, لائکس وغیرہ کر کے, ان کے ہم نے کاروبار چمکائے ہوئے. لیکن یہاں پہ مائک کے سامنے یا فیس بک پہ یا کسی پلیٹ فارم پہ کسی اور پاکستانی کی تعریف کرتے وقت ہمیں موت پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں مقابلے میں نہ آ جائے, وہ مشہور نہ ہو جائے. غلط ہے. تو یہاں پہ میں آخر میں کہنا چاہوں گا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی شیخ صاحب دبئی ہو کر آئے ہیں, انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں, یہاں پہ جوڑا 2,000 روپے کا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا 2 لاکھ روپے کا ہے, بڑا ایکسپورٹ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہاں پہ میں تائید کرنا چاہوں گا ان تمام بھائیوں کی جو شروع پہ یہاں پہ آئے, اور شروع کی تھی عمیر چوہان بھائی, ساجد بھائی نے, عاشر بھائی نے, حنزلہ بھائی نے, کہ کوالٹی بریڈ کروائیں. دیکھو جو عربی حضرات ہیں نا ان کو کوانٹٹی کا کوئی شوق نہیں ہے کہ پاکستان میں روزی کو لے. ایک مثال دے رہا ہوں, 200 روپے کا ہے, ہمارے ہاں 2 لاکھ روپے کا, چلو پاکستان سے 2 لاکھ پیس منگوا لو. ان کو چاہیے ہوتا ہے دا بیسٹ. دبئی کی مثال لے لیں. دبئی کے اندر جس طرح انگلینڈ کے اندر وہ لنڈن آئی نہیں ہے, انہوں نے ایک آئی بنایا ہوا ہے وہ ٹورزم کے لیے, اور وہ دنیا میں نمبر 1 ریٹڈ تھا, رینکنگ میں نمبر 1. اس سے بڑا آئی نہیں بنا ہوا دنیا میں. اب وہ اس قدر شوقین لوگ ہیں
کہ اپنا ہی ریکارڈ توڑنے کے لیے اس کو بند کر دیا, اب اس سے بڑا ایک آئی بنا رہے تاکہ وہ اپنا ریکارڈ قائم کریں. اسی طرح ٹھولس بلڈنگز کے اندر عربی ممالک کے درمیان کمپٹیشن ہے, چاہیے قیامت کی نشانیاں ہیں. کاروباری اعتبار سے دیکھیں, ان کو پسند ہے نمبر 1 ہونا, بیسٹ ہونا. آپ اپنا کچرا بریڈ کروائیں گے, وہاں پہ دیں گے, تو آپ کا مال زیادہ سے زیادہ ایک دکان پہ جا کر رک جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ دنیا میں ایک پوزیشن حاصل کریں, نام بنائیں, تو پھر کوالٹی اس طرح کی بریڈ کروائیں کہ آپ یورپین فینسیز کو پیچھے چھوڑ جائیں. اور کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. مجھے یاد ہے جس وقت میں اور حنزلہ بھائی, ہم نے جب LSP جوائن کی تھی شروع میں, تو اس وقت میں اور حنزلہ بھائی ایک دوسرے سے رابطہ کر کے ہم وہ رنگز ایشو کرتے تھے, ایک دوسرے کو واٹس ایپ میں تھے, اس کے اتنے آرڈر ہے, اس کا یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پھر ہم ڈسکس کرتے تھے کہ لوگ کس طرح کا برڈ لے کر آ رہے ہیں اور آج کس لیول کا برڈ ہے لوگوں کے پاس. مجھے یاد ہے جو سب سے پہلا شو میں نے اٹینڈ کیا تھا, لوگ وہاں پہ اپنے لوٹینوز لے کر گئے تھے, جس کو ہم لوٹینو فشریز کہتے تھے. بعد میں پتا چلا بھائی یہ تو لوٹینو پرسوناٹس کے مکس ہیں. لوگوں نے اس کے بعد وہ بریڈ کروانے بند کر دیے, اپنے شہر سے نکالے. انفارمیشن نہیں تھی. پاکستان ایگریکلچر میں لبز کی بات کروں, 2015 میں ہم کہاں تھے اور 2022 میں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اگر ہم اسی رفتار سے چلیں تو آپ بہت ساروں کو گھٹنے کا بل گرا دیں گے. میں انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتحاد کے ساتھ رہیں, محبت کے ساتھ رہیں. جس طرح آج آپ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں کسی کے ولیمے پہ اتنے لوگوں کو بلانے کے لیے ترلے مارنے پڑتے ہیں کہ لازمی آنا. تو یہاں پہ آج ہم اکٹھے ہوئے, اسی پیار محبت کے ساتھ یہ کام بڑھنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ پروگرام کرنا ہے, یا میں نے یہ دعوت کرنی ہے, یا میں نے آج ایک تقریر کرنی ہے, یہ کرنی ہے, میں نے اس سے یہ بینیفٹ حاصل کرنا ہے, اس کے بعد دیکھی جائے گی, جب ضرورت پڑی دوبارہ کر لیں گے. اگر آپ اس رفتار کو جاری رکھیں تو پوری دنیا میں چھا جائیں گے. آج آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے, ایک ہفتے سے پورے پاکستان میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ ایک LBP ہے, لو برڈ بریڈرز آف پاکستان. جس کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی اب پورے پاکستان میں پتا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے. اور آپ ویسے یہ پلوانوں کا شہر ہے, تگڑے لوگ ہو اور بزنس میں بھی آپ لوگ آگے ہیں. تو سب سے اہم چیز ہے محبت اور اخوت اور یہ بھائی چارہ. اگر آپ نے اس کو قائم رکھا ہے نا, آپ بہت ساری سوسائٹیز کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. دیکھیں میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں, پازیٹیو انرجی کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے, نہ کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا. جتنی سوسائٹیز بنیں گی اتنا ہی ہابی کا فائدہ ہوگا. اور باقی بس میں کہنے گا جزاک اللہ خیر, تھینک یو, آپ نے جو عزت دی, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ نبی شیخ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ اپنے بہت اچھے نالج سے سب کو جو ہے مستفید کیا.